ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو فقیر تھا وہ بھی بن گیا غنی، تھوڑی آواز بڑھائی بات تب آ کر کہیں بنی۔ محبتوں کے ساتھ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ شان سماعت کریں، محبتوں کے ساتھ میں نوازنے کی کوشش کریں۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ بشر کی شکل میں کہ نور کا پیکر بنایا ہے۔ شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے وہ کہنے کی کوشش کی ہے۔ دعاؤں سے نوازیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ بشر کی شکل میں کہ نور کا پیکر بنایا ہے، نبی جی کو بشر کی شکل میں کہ نور کا پیکر بنایا ہے۔ بہت قیمتی شعر ہے کہ بشر کی شکل میں ایک نور کا پیکر بنایا ہے، بشر کی شکل میں ایک نور کا پیکر بنایا ہے۔ زمانے سے جدا اللہ نے دلبر بنایا ہے، زمانے سے جدا اللہ نے دلبر بنایا ہے، بشر کی شکل میں کہ نور کا پیکر بنایا ہے۔ یہ بھی بہت قیمتی شعر ہے۔ کیا کہا ہے کہنے والے نے؟ زمانے میں بہت حسن کے شاہکار پڑے ہیں، زمانے میں ایسے بھی ہیں، عام لوگوں میں اللہ نے ایسے چہروں کو بنایا ہے کہ جن کو ایک بار دیکھ لو تو دیکھنے کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ جب یہ عام لوگوں کا عالم ہے تو جس کے صدقے میں کائنات کو حسن ملا، اس محمد کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ وہی کہنے کی کوشش کی ہے، کوئی کسی کا دیوانہ، کوئی کسی کا دیوانہ، کوئی کسی کا دیوانہ، لیکن دیوانہ رسول وقار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ صرف سرکار کی حسن و جمال کو نگاہ میں رکھیں اور شعر سماعت کریں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کہ زمانے سے جدا دلبر بنایا ہے، حسینوں میں جبیوں نازنی کہتے ہیں دنیا کے۔ جتنے بھی حسن کے مالک ہیں تمام یہی کہتے ہیں کہ حسینوں میں جبیوں نازنی کہتے ہیں دنیا کے، حسینوں میں جبیوں نازنی کہتے ہیں دنیا کے، حسینوں میں جبیوں نازنی کہتے ہیں دنیا کے۔ قسم سے رب نے آقا کو اتی سندر بنایا ہے، قسم سے رب نے آقا کو اتی سندر بنایا ہے، بشر کی شکل میں کہ نور کا پیکر بنایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شاعر نے اور کہا ہے. حضرات دیکھیے گا، وعدہ اللہ شریف نے ارشاد فرمایا، اے محبوب تیرا رب کائنات کو پیدا نہ فرماتا، اگر پیدا کیا ہے تو سب کچھ تیرے صدقے اور تیری محبت کے بدلے میں پیدا کیا. اگر تجھ سے محبت نہ ہوتی، اگر تجھے پیدا کرنا تیرے رب کا منشا نہ ہوتا، وہ محمد کائنات کبھی بھی تخلیق میں نہ آنا، کبھی بھی کائنات کو نہیں بنایا جاتا. تو ظاہراً ہمیں اور آپ کو اور باطناً دونوں طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ آدم بنے تو حضور کا صدقہ، نوح بنے تو حضور کا صدقہ، موسیٰ بنے تو حضور کا صدقہ، عیسیٰ بنے تو حضور کا صدقہ. اور نبیوں میں بہت خوبصورت اور بہت پیارے حسین و جمال رکھنے والا شہنشاہ، اگر وقت کا تاجدار، حسن کا مالک یعنی اللہ کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام بنے تو وہ بھی میرے حضور کا صدقہ ہے. یوسف کے حسن کی مثال دنیا نے ایسے دی ہے. زلیخا سے کہا تھا کہ زلیخا تو جس غلام کے چکر میں پاگل ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. تو زلیخا نے کہا جس دن میں اپنے محبوب کو سامنے لاؤں گی اس دن دیکھ لینا میرے محبوب میں کیسی کشش ہے، کیسا کمال ہے. زلیخا ایک دن اتفاق سے یوسف کو سامنے لاتی ہیں تو وہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ان کے ہاتھ میں نیبو یا پیاز اور ایک چاقو تھما دیا گیا تھا. جب روکے یوسف پر نگاہ پڑی تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سبزیاں کٹ رہی ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں. جب حسن کے مالک یعنی یوسف کے حسن کا یہ عالم ہے تو جس کے صدقے میں یوسف کو حسن ملا اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا. اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد کہ دنیا کا سورج فجر کے بعد میں طلوع ہوتا ہے اور میرا چاند، میرا سورج رات میں نورانی طریقے سے طلوع ہوتا ہے. یہ عائشہ کہتی ہیں. مصطفیٰ کے نورانی چہروں کو نگاہ میں رکھیں اور شعر سماعت کریں محبت سے کہ سبحان اللہ. کہ خدا نے ذات کا اپنی انہیں مظہر بنایا ہے، بشر کی شکل میں ایک نور کا پیکر بنایا ہے. زمانے سے جدا اللہ نے دلبر بنایا، اللہ نے دلبر بنایا ہے. ترستے ہیں حسینہ نے جہاں بھی دید کو جس کی. دید فارسی کا جملہ ہے. دید کہتے ہیں دیکھنے کو. جو زمانے کے حسین ہیں وہ بھی اسے دیکھنے کے لیے ترسا کرتے ہیں. وہ کون ہے آپ سمجھ جاؤ گے. کہ ترستے ہیں حسینہ نے جہاں بھی دید کو جس کی. ترستے ہیں حسینہ نے جہاں بھی دید کو جس کی. ترستے ہیں حسینہ نے جہاں بھی دید کو جس کی. ہنسی ایسا خدا نے وہ رخ انور بنایا ہے. ایسا خدا نے وہ رخ انور بنایا ہے. زمانے سے جدا اللہ نے دلبر بنایا ہے. آپ اس نعت کا سماعت کرتے چلیں واپس سے کہیں سبحان اللہ. کہ کرم لطف و نوازش ہے، عنایت ہے شہدی کی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. کرم لطف و نوازش ہے،
شہدی کی، کرم لطف و نوازش ہے، عنایت ہے شہدی کی، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جو اپنا گھر بنایا ہے، میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جو اپنا گھر بنایا ہے، زمانے سے جدا اللہ نے دلبر بنایا ہے۔ درود پاک السلام علیکم یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات اور آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، اور شاید بتا ہی دیا کہ برسی کی فاتحہ ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ بس اسی تعلق سے دو شعر ہیں، سماعت کرتے چلے، اس کے بعد حضور غوث اعظم کی منقبت انشاءاللہ اس کے بعد میں جیسی آپ کی مرضی ہوگی ویسا کام کیا جائے گا۔ محبت کے ساتھ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آیا ہے زمانے میں اسے ایک دن جانا ہے، تو یہاں باقی رہنے والا نہیں ہے۔ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، بہت پیاری رات ہے، بزرگ لوگ بہت سنا کرتے ہیں اس کو، اور پڑھا بھی کرتے تھے، پہلے میلاد میں پڑھنے والے وہ بھی پڑھتے تھے، جن کے دانت ان کے اندر موجود نہیں رہے تھے، لیکن وہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر یہ دنیا کو پیغام دیتے تھے کہ جو زمانے میں آیا ہے وہ جائے گا۔ وہ اپنی زبان حال سے یہی کہتے تھے کہ آئی نہ دیکھ کے ہر بات ہوا کرتی ہے، آمنے سامنے دن رات ہوا کرتی ہے، بات مرنے کے نہیں قبر پہ جاتا کوئی، جیتے کی سب سے ملاقات ہوا کرتی ہے۔ کون جاتا ہے؟ وہ بھی درس دیتے ہیں، کیا کہتے تھے وہ کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ بہت قیمتی شعر دے رہا ہوں، اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کیجیے گا۔ حقیقت بھی یہی ہے اور کہنا بھی یہی ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے یا پنجتن بچانا، جب جان تن سے نکلے تو یا محمد کلمہ دہن سے نکلے، جب یار کی گلی سے گزرا میرا جنازہ، سب رو رہے تھے مل کر جب ہم وطن سے نکلے۔ شاعر درس دیتا ہے، اسی منزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو۔ ہمیں تنہائی میں احساس بدل جاتے ہیں، بعد مرنے کے سب لباس بدل جاتے ہیں، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان
پر کی کفن رہ جائے گا، اس تنے میں جان پر کی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ موت حق ہے، ہر ایک کو آنا ہے۔ ایک مقام پر صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ مرنے والے کو تکلیف کتنی ہوا کرتی ہے؟ جب موت آتی ہے سرکار جب روح کو کھینچا جاتا ہے، جسم سے نکالا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے، علیحدہ کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ تو اس وقت کیسا عالم ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور بیان فرما دیجئے گا، جو واضح ہے وہ بتا دے، واضح فرما دیجئے گا یا رسول اللہ، جو حقیقت پوشیدہ ہے اسے اجاگر فرما دیجئے گا، اظہار کر دیجئے گا، ظاہر فرما دیجئے گا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک ریشمی دوپٹہ لے کر آؤ یا چادر لے کر آؤ، اور جب ریشمی دوپٹے یا چادر کو یہ سامنے بیری کا جو پیڑ ہے اس کے اوپر ڈالو، یا پیڑ موجود نہیں تو اللہ کے نبی نے کہا ایک چادر جو ریشمی ہو اس کو لانے کے بعد میں ایک بیری کے پیڑ پر پھیلا دو، اور پھر اس کا ایک کونا پکڑ کر کھینچو، جب وہ صحیح طریقے سے آ جائے گا تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا ایک سکا کیوں کہ اس کا ریزہ ریزہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا، الگ الگ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس سے زیادہ تکلیف روح کھینچنے کے وقت اس مرنے والے کو ہوا۔ لیکن موت بھی کئی طریقے کی ہے میرے پیارے اللہ کے نبی کے جانثاروں کو موت اور طریقے سے آتی ہے۔ جو گستاخ علیہ رسول ہیں یا گستاخ محمد ہیں ان کو موت اور طریقے سے آتی ہے۔ چل ایک لمحے کے لیے چلتے ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہے، نبیوں کے نبی بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، صدیق بھی موجود ہیں، یہاں بہت سارے صحابہ اکرام ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، سامنے سے حضرت عمر ابن خطاب آتے ہیں، اللہ کے نبی کے قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم کو دیکھ کر فرمایا اس ماحول کو یاد کر کہ جب تیرے پاس کوئی نہیں ہوگا، نہ یہ زمین کی حکومت ہوگی نہ آسمان کی بادشاہت ہوگی، اے عمر نہ تیرے پاس بہترین پوشاک ہوگی، نہ تیرے پاس باپ نہ بھائی نہ بیٹا نہ ماں کوئی بھی نہیں ہوگا، بعد مرنے کے جب تو قبر میں جائے گا اس وقت تیرے پاس لمبے لمبے دانتوں والے، نیلی نیلی آنکھوں والے، لمبے لمبے بالوں والے زمین کو چیرتے ہوئے آ کر تجھے جھنجھوڑ کر اٹھا کر سوال کریں گے، اے بندے سو رہا ہے اٹھ جا، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ عمر اتنا سننے کے بعد بڑے ادب کے ساتھ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو زانو آ کر بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر ہر حال میں ایسا ہوگا، قربان جاؤ میرے پیارے عمر فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک لمحے کے لیے تمام مجمع بے سکتہ تا گیا، طاری ہو گیا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو زبان کھول رہا ہو، پورا جملہ خاموش بیٹھا ہے، پورا مجمع ان جملوں کو ان جملوں کی طرف توجہ دینے کے بعد میں محو تماشائی ہے۔ اب لوگ سوچ رہے ہیں کہ عمر بولیں اور عمر سوچ رہے ہیں کہ سرکار بولیں، عمر کا اشارہ نبی کی طرف، نبی کا اشارہ عمر کی طرف، اور وہاں دیگر جو لوگ بیٹھے ہیں کسی میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ المختصر یہ کچھ لمحے کے بعد میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاموشی کو توڑتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک دنیا میں جو آیا ہے اسے دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن اے رسول بابقات اتنا فرمائیے گا کہ جب وہ میرے پاس زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی، کالی کالے بال ہوں گے، لمبے لمبے دانت ہوں گے، یا رسول اللہ میرا شانہ پکڑ کر اٹھا کر جھنجھوڑ کر پوچھیں گے من ربوں کا، سرکار پس اتنا فرماؤ یا جس طرح آج دنیا میں آپ عمر کی رہبری فرماتے ہو کہ بعد مرنے کی بھی اسی طرح عمر کے قریب رہو۔ جس طرح آج دنیا میں آپ عمر کے قریب ہو کیا اسی طرح بعد مرنے کے عمر کے قریب رہو گے؟ اللہ کے نبی مسکرا کر کہتے ہیں ہاں عمر ابن خطاب، جس طرح محمد دنیا میں تیرے ساتھ ہے اسی طرح قبر میں تیرے ساتھ ہوگا۔ عمر نے اتنا سنا تو مسکرانے لگے، رو رہے تھے۔ اب
ابھی رو رہے تھے اب مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو صحابہ اکرام کو بولنے کی اجازت دے دی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اے عمر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا حضور پوچھے تو عمر بتائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چل عمر بتا کیوں مسکرانے لگا؟ تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار بس یہی پوچھنا تھا کہ آپ ساتھ رہو گے یا نہیں۔ آپ نے کہہ دیا کہ آپ ساتھ ہو تو عمر کو کوئی فکر نہیں ہے، عمر کو کوئی پرواہ نہیں ہے، عمر کو کوئی چنتا نہیں ہے۔ اب لوگوں نے پوچھا عمر کیوں؟ تو کہا آنے دو بات مرنے کے، اور عمر فاروق اعظم ان ملک کے نتیج سے خود نپٹ لے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ بعد مثال عمر کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹے عبداللہ نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ عبداللہ ابن عمر نے خواب میں دیکھا، باپ کو بیٹے نے خواب میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پوچھا ہے بابا کیا حال ہے؟ بابا کہتے ہیں کہ بیٹا صحیح حال ہے۔ کہا کہاں ہو؟ کہا جہاں ہونا چاہیے تھا۔ کہا تو سرکار نے کہا تھا وہ ہوا تھا۔ کہاں بیٹے ہوا تھا؟ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا واقعی جو نبی نے کہا تھا کہ نیلی نیلی آنکھوں والے، لمبے لمبے دانتوں والے، لمبے لمبے بالوں والے تیرے پاس قبر میں آ کر سوال کریں گے۔ اے بابا کیا واقعی وہ آئے تھے؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ عمر کہتے ہیں ہاں بیٹے وہ آئے تھے۔ آنے کے بعد اٹھایا، سوال کر رہے تھے من ربوں کا، عمر خاموش تھا۔ سوال کر رہے تھے مدینوں کا، عمر خاموش تھا۔ کہا بابا پھر آگے کیا ہوا؟ کہا اے بیٹا جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا من ربوں کا تو میں جواب دینے کے بجائے ان سے پوچھ بیٹھا ماں ربکما۔ عمر سے پوچھ رہے ہو عمر کا رب کون ہے؟ ماں ربکما، پہلے تم بتاؤ تم دونوں کا رب کون ہے؟ عمر سے پوچھ رہے ہو من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ عمر سوال کرتے ماں ربکما، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ عمر فاروق اعظم سے جب یہ جملے سنے، ایک دوسرے سے کہتا ہے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے ایھا الرجل، یہ کون آدمی ہے؟ ایھا الرجل، یہ کون آدمی ہے؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے تجھے نہیں معلوم، عمر ابن خطاب غلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ یہ سرکار نے کہہ دیا جس طرح محمد تیرے ساتھ دنیا میں ہے اسی طرح بعد مرنے کی قبر میں رہے گا، اس کو ڈر نہیں ہے، اس کی رہبری اس کا نبی کر رہا ہے۔ جب اتنا سنا دوسرے فرشتے نے تو کہتا ہے تو اور میں پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے جانا اس کے رب ہی جانے اور اس کا رب، چھوڑ اس کو تو چلیے جانے اس کا نبی جانے اس کا رب جانے۔ فرشتے چلے گئے تو غلام احمد مختار دنیا ہو کے آخرت ہو ہر جگہ کامیاب رہتا ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت ہونا چاہیے تب یہ بات بنتی ہے۔ دنیا سے جو آیا ہے اسے جانا ہے۔ محبت دنیا میں ختم ہو جائے گی، اگر باقی کوئی محبت رہے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رہے گی۔ یہی نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں جو ہمیں اور آپ کو لے کر جانا ہے۔ بس حضرت بھی آ گئے ماشاءاللہ اور وقت بھی ہونے والا ہے۔ ایک شعر اسناد کا سن کے ایک مرتبہ کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ کہ اس تنے بے جان پر کی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ منقبت حضور پیر میران دست دیران پیر لاسانی بندہ یزدانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے چند اشعار ہیں، تو سماعت کرتے چلیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑے پیارے انداز میں لکھنے والے نے میرے غوث کا قصیدہ لکھا، اس نے کیا کہا ہے کہ مجھ کو بغداد بلاتے رہے غوث
کہ مجھ کو بغداد بلاتے رہے غوث اعظم، مجھ کو بغداد بلاتے رہے غوث اعظم، مجھ کو بغداد بلاتے رہے غوث اعظم، اپنا دربار دکھاتے رہے غوث اعظم، اپنا دربار دکھاتے رہے غوث اعظم۔ اور ایک دلیل دی ہے اس نے اپنی محبت کی، دعویٰ کرتا ہے کہ یا غوث ہم آپ ہی کی محبت کے سہارے ہیں، زمانے نے ٹھکرا دیا ہے، آپ اگر ہم غلاموں کو سینے سے نہیں لگاؤ گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نگاہیں آپ کو دیکھنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ پھر بے چینی میں آ جائیں، آپ نگاہوں سے دور مت رہیے گا، قریب رہیے گا۔ تو شاعر نے کیا کہا ہے؟ مجھ کو بغداد بلاتے رہے غوث اعظم، صرف ایک بار نہیں بلکہ شب و روز مجھے، صرف ایک بار نہیں بلکہ شب و روز مجھے، صرف ایک بار نہیں بلکہ شب و روز مجھے اپنا دیدار کراتے رہے غوث اعظم، اپنا دیدار کراتے رہے غوث اعظم، اپنا دربار دکھاتے رہے غوث اعظم۔ عقیدت کا شعر ہے، یہ بھی بہت قیمتی شعر ہے، سنیں اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ارے 11ویں کا محض شاہ مبارک ہے مجھے، بلکہ یہ کہیے کہ 11ویں کا محض شان مبارک ہے بہت، 11ویں کا محض شان مبارک ہے بہت، اس کی برکات بڑھاتے رہے غوث اعظم، اس کی برکات بڑھاتے رہے غوث اعظم۔ اپنے وقت کے تعداد بھی جب افروز ہو چکے ہیں، بس چھوٹا موٹا آدمی ایک شعر پڑھ کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، کیونکہ بڑی ہستیوں کے سامنے لب کشائی کرتی ہوئی بھی تھوڑی جھجک ہوتی ہے۔ بہرحال یہ شعر سماعت کریں۔ مجھ کو بغداد بلاتے رہے غوث اعظم، آخری شعر، اپنی منزل کے نشان مجھ کو نظر آتے نہیں، اپنی منزل کے نشان مجھ کو نظر آتے نہیں، اپنی منزل کے نشان مجھ کو نظر آتے نہیں، آپ ہی راہ دکھاتے رہے غوث اعظم،